السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیجیے اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اولیاء اللہ کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا، اور الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں اور جو متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ سب سے پہلے تو اللہ کے دوست اور اللہ سے ڈرنے والے اور ایمان والے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پر قربان کر دیا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت فرمائی، اور بدعت اور دلالت کے گمراہی کے اندر پڑنے والوں کو ایک خداوند قدوس کی طرف اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت کریمہ پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ تو اس کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی، یعنی ایسوں کی زندگی جنہوں نے اپنے آپ کو خود مٹا دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، گمگستگان راہ کو سیدھی راہ بتائی، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر ہر وقت کمر بستہ اور تیار رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ دنیا میں ان کی خوشخبری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ دنیا کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ دنیا کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ کسی مال کے چلے جانے کا کوئی انہیں خوف ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عزت انہیں عطا فرمائی کہ کائنات عالم کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیا۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے بارگاہ میں جن کا مقام بلند و بالا ہے، تو دنیا میں بھی ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور آخرت کے اندر تو ان کی شان نہایت ہی سب سے افضل اور بالا ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پیران پیر میران میر محبوب سبحانی قطب ربانی بڑے پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ کا نظریہ سماعت فرمائیے، آپ کے ارشادات اور آپ کی تعلیمات ہی کے حوالے سے گزشتہ جمعہ کے اندر
میں نے آپ کے سامنے کچھ لفظ سائی کی تھی، اور نہایت ہی پرمغز خطاب، دلوں کو جھنجھوڑنے والا حضرت العلامہ مولانا فاروق صاحب نوری، جنہوں نے گزشتہ جمعہ کی رات کو جو خطاب فرمایا تھا، حالات کے پیش نظر بہت ہی پرمغز خطاب فرمایا تھا، اور اصلاح کی اور نمازوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، اور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق سنیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، من موجی، من پرستی، دولت پرستی، شہرت پرستی اور لالچی اور بخیل اور مکار اور مفاد پرستی، یہ سب اسلام اور سنیت اور تصوف کے خلاف ہے۔ اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور تصوف سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ صرف من کو بہلانے کے لیے، دل کو بہلانے کے لیے، دولت کے نشے کے اندر اگر وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں، کرم نوازیاں کرنی چاہیے، دوسروں کا بھلا سوچنے والا ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، ورنہ شہرت اور اپنے آپ کو بڑھاوا دکھانے کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو اسلام سے اور تصوف سے اور سنیت کے تعلق سے اس کا کوئی اس کے اندر تصور آئے نہیں۔ حضور غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے دین کی بربادی 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ آج دین اسلام کے تعلق سے، علم اور اس کے حوالے سے جو حضور پیران پیر روشن ضمیر دستگیر علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ آج ہمارے دین کی جو بربادی ہے، آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کی جو بربادی ہے، وہ 4 چیزوں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں آپ سب سے پہلی چیز ارشاد فرماتے ہیں، تم نے جس علم کو سیکھا ہے اس پر عمل نہیں ہے۔ جو بھی سیکھے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں پیر پیرا کہ جس کا علم نہیں ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جس کا علم ہمیں نہیں ہے، ایسی باتوں پر آج لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور اس پر عمل لوگ زیادہ کرتے ہیں، کہ جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو تم جانتے نہیں ہو اسے حاصل نہیں کرتے۔ جو چیز تمہارے علم میں نہیں ہے اس کے حاصل کرنے کی تم کوشش بھی نہیں کرتے، بس تم سیدھے سادے نرے جاہل کے جاہل رہتے۔ یہ تیسری چیز ہے ہمارے دین اور اسلام کی بربادی کے اندر۔ اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں، تم دوسروں کو تعلیم سے روکتے ہو، انہیں اسلام کی تعلیم سے دوسروں کو روکا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 وجہیں حضور پیران پیر روشن ضمیر دستگیر علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمائی کہ یہی 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا دین اور دین کے چاہنے والے، دین کے ماننے والے اسی بربادی کے اندر اتر رہے ہیں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے سنیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے مریدوں سے، اپنے عقیدت مندوں سے اور ہر محبت کرنے والے مومن سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کریں۔ 5 وقتہ نماز جو فرائض ہے اس فرائض پر مکمل طور پر تیار ہو جائے۔ بعد میں ایک غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے فرائض ادا کریں،
اور فرائض ادا کرنے کی اس کی فراغت کے بعد سنتوں پر توجہ دینی اور پھر نوافل اور فرائض میں مصروف، پھر نوافل اور فرائض جو دوسری چیزیں ہیں فضائل والی، اس کے اندر بھی اس پر عمل کریں۔ ہم نے آج اس کا بالکل الٹا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے پیران پیر نے فرمایا فرائض، پھر واجبات، اس کے بعد سنت، اور اس کے بعد نوافل اور فضائل والوں پر عمل کیا ہے۔ لیکن آج ہم نے بالکل اس کا الٹا ہی کر دیا ہے۔ فضیلت والے نوافل چیزوں جس کے اندر نفلی چیز کا ثواب ہے، نفلی کام ہے، ان چیزوں کے اندر انسان ایسا منہمک ہے کہ اس نفلی کام کی بنیاد پر انسان کی واجب بھی چھوٹ رہی ہے اور فرائض بھی چھوٹ رہا ہے۔ پھر ہم کیسے حضور پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فرائضوں کی تکمیل کے بعد سنتوں میں مشغول ہونا، فرائض کی تکمیل کے بغیر یعنی فرض اور واجبات ادا کیے ہوئے سنت اور نوافل اور فضائل والوں کاموں کے اندر منہمک ہو جانا، یہ حماقت ہے اور نادانی ہے۔ خوش بختی اور نیک بختی اور اسلام سے جس کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے فرائض ادا کیے جائیں، واجبات ادا کیے جائیں، اس کے بعد سنتوں کی طرف تمہارا رجحان ہو، پھر نوافل کی طرف اور پھر فضائل کی طرف ہمارا رجحان ہونا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور برباد کون ہوتا ہے؟ برباد کون ہوتا ہے؟ آج انسان بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، بڑے بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ حضور پیران پیر علیہ الرحمت والرضوان آپ فرمائیے کہ برباد کون ہو جاتا ہے؟ جب آپ کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ برباد کون ہوتا ہے تو حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو مداخلت کا شکار ہو جائے، یعنی جو سستیاں کرتا ہو، جو آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اسے مداخلت کہتے ہیں۔ تو یہ ایسا سب سے برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی سے نماز کا کہا جائے، کہا نماز پڑھ لو، کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، بچے کی شادی ہو جانے کے بعد شروع کروں گا، سنت پر عمل کر لو، مطلب ابھی حج کرنے کے بعد سنت پر عمل کر لوں گا، ابھی عمرہ کی ادائیگی کرنی ہے اس کے بعد ادا کر لوں گا۔ تو حضور پیران پیر فرماتے ہیں کہ انسان ساری ڈھیر ساری اس کے پاس ہوتے ہیں، مرتبے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو برباد کر دیتا ہے اس کا مداخلت کا شکار ہوتا ہے کہ آج کروں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، پرسوں سے شروع کر دوں گا، بس مجھے ٹھیک ہونا ہے۔ فرمایا ایسا انسان حضور پیران پیر فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آج کل پرسوں کرے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی اور نے نہیں فرمایا ہے، پیران پیر میران میر نے فرمایا ہے۔ اور یہی چیز آج کل پرسوں سے مسجد میں شروع ہو جاؤں گا، پرسوں سے دین اسلام کا لباس پہن لوں گا، مسلمان جیسی میں سجاوٹ کر لوں گا، چہرے پر داڑھی سجا لوں گا، ویسے انسان کو یہی مداخلت دھیرے 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 بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ دین پر عمل کرنا ہے تو کل پرسوں کا کیا مانا، بات کا کیا مانا، فلاں کام ہو جانے کے بعد کا کیا مانا، بچوں کی شادی ہو جانے کے بعد کا کیا مانا، اس کا کوئی مانا نہیں ہے۔ آج کیوں نہیں، ابھی سے کیوں نہیں، اسی وقت سے کیوں نہیں، فوراً کیوں نہیں؟ تو یہی چیز انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہی چیز داخلت انسان کو برباد کر دیتی ہے اور کمزور بنا دیتی ہے، اس کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے،
اور اسی کو دیکھ دیکھ کر اس کی نزد دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کمزوری کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کسی نے پوچھا کہ حضور انسان ٹھیک کیسے چل سکتا ہے، سب کام برابر ہوتے چلے جائیں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس کو ڈپریشن بھی نہ ہو، ٹینشن بھی نہ ہو، سکون اور اطمینان اور وقار والی زندگی انسان کیسے ہو جاتی ہے؟ حضور پیران پیر روشن جبیر دستگیر علیہ الرحمت الرضوان نے فرمایا، مطمئن ہونا چاہتے ہو، ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتے، ٹینشن نہیں لینا چاہتے، کوئی پریشانی نہ ہو، ایسا کرنا ہے کہ بندہ صحیح کاموں پر لگ جائے، ٹھیک کام کرنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، 2 سواریاں ایسی ہیں جسے کبھی مت چھوڑنا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم کو نہ کوئی ٹینشن ہو، ہم کو نہ ڈپریشن ہو، ہم نہایت ہی وقار والی، سکون والی، اطمینان والی، چین والی زندگی بسر کرتے رہیں اور ہمارے کام نکلتے رہیں، 5 وقتہ نماز کی پابندی اور دوسرے جتنے بھی دنیاوی کام ہیں وہ سب ہوتے رہیں، تو پیران پیر روشن ضمیر دستگیر علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا 2 سواریاں ایسی ہیں جسے کبھی مت چھوڑنا۔ اگر ان دونوں سواریوں کو تم نے چھوڑ دیا تو تم ڈپریشن کے اندر بھی آ سکتے ہو، ٹینشن میں بھی آؤ گے، تمہارا سکون چھین لیا جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں سواریوں کو تم نے اپنا لیا، اور وہ 2 سواریاں کیا ہے؟ پیران پیر فرماتے ہیں ایک صبر کی سواری ہے، ایک شکر کی سواری ہے۔ ہمیشہ صبر پر قائم اور دائم رہنا اور ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا، یہ 2 سواریاں ایسی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں نہیں ڈالتی ہے، انسان کے دماغ کو اوپر تناؤ نہیں ڈالتی ہے، بلکہ انسان کو ایک خوشگوار والی اور اچھی تہذیبی والی زندگی گزارنے کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ بتاؤ پیران پیر، میران میر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، بڑے پیر روشن جمیر شیخ عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اعلیٰ تعلیم، کتنے اعلیٰ ارشادات ہمیں عطا فرمائے ہیں، لیکن اگر بندہ ان چیزوں کو لینے کی کوشش نہ کرے اور اس کی طرف نہ بڑھے، نمازوں کی پابندی نہ کرے، دنیا کے فتنوں اور فساد کی طرف ملوث ہو جائے، گناہ کے کام کرتا چلا جائے، تو پھر اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیا جاتا ہے، دولت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس کا وقار کمزور کر دیا جاتا ہے، اس کے حوصلے کو پست کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے حوصلوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اگر اپنے دماغ کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا چاہتے ہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات صحیح معنوں میں اس پر بندہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، ارشاد غوث اعظم پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اس بندے کی زندگی خوشگوار بن جاتی ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے بندے کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ خوشخبری عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری۔ دوستان محترم، کہنے کا مطلب اور مکمل بیان کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم اور آپ، خداوند قدوس نے ہمیں دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، مالک و مولا کی بندگی کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کے اندر 5 وقتہ نمازوں کا پابندی کا خیال ہو، سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کا خیال ہو، اور ایسی زندگی کے اندر بندہ دنیا کے بھی کام کرتا رہتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اس نماز سے دوسری نماز تک جو بیچ میں اس نے جو کچھ بھی کام کیا ہے، حلال روزی کے لیے، عقل حلال کے لیے، بچوں کی پرورش کے لیے، مالک و مولا کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں وہ سارا وقت اس کے نامہ اعمال میں عبادت کے ثواب کے طور پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تب زندگی خوشگوار بنے گی، تب اپنی زندگی اطمینان اور سکون کی سانس لے سکو گے، ورنہ آج ماحول کے حساب سے ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انسان اور سب سے زیادہ مسلمان
किस हालात का सामना कर रहा है, कैसे हालात इंसानों के ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर दो सवारियां हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हमें अता फरमाई, सब्र और शुक्र का दामन भी न छोड़े, फराइज वाजिबात पर सही मानों में मुकम्मल तौर पर उस पर अमल पैरा हो जाए और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी दीन इस्लाम की और दुनियावी भी वो तालीम कि जिसके अंदर बच्चा सब्र और शुक्र का दामन न छोड़ सके, इस्लाम का दामन न छोड़ सके, ऐसी तालीम, आला से आला तालीम अगर बंदा अपनी औलाद के हवाले से, लोगों के हवाले से सोचता है तो मालिक व मौला उस बंदे की जिंदगी भी खुशहाल बना देता है। खुदा बंदे को दूर की बारगाह में दुआ करें, मालिक व मौला हम तमामी हजरात को इरशादात हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।